بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشوراء یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ محرم کی شان ازلی اور ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان اور مکان کا پابند نہیں، بلکہ خود زمان اور مکان قصب شان میں محرم الحرام کے پابند ہیں۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال سند کے ساتھ ثابت ہیں جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا۔ اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی، اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ اور حضرت ربی بنت معوذ ابن عفرہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہا کرتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جن لوگوں نے کھا پی لیا ہے وہ باقی دن کچھ بھی نہ کھائیں، وہ سارا دن روزے کی حالت میں رہیں۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت نفلی روزے کی رہ گئی۔ یوں تو محرم الحرام کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت آئی ہوئی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے کی تمام الہامی مذاہب میں فضیلت کے باعث مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں طہارت اور پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کریں اور فرض کے ساتھ نفلی عبادات پر بھی توجہ دیں، تو ان کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایسے فضیلت والے مہینوں میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنے اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں۔ محترم حضرات و خواتین، محرم الحرام کس قدر عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں روزوں کی کیسی فضیلت ہے، یہ سب احادیث سے اظہر من الشمس ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکت اور فضیلت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔